مزید عزاداری کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ عزا سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ قومی اسمبلی میں جب سے توہین صحابہ کے حوالے سے ایک متنازع بل منظور کیا گیا، تب سے وطن عزیز پاکستان میں فرقہ واریت جو کہ ایک عرصے سے رکی ہوئی تھی، تھمی ہوئی تھی، اداروں کا بڑا اس میں کردار تھا، اداروں نے بڑی محنتیں کر کے فرقہ واریت کو روکا تھا، لیکن اب اس بل کے اثرات آنا شروع ہو چکے ہیں اور فرقہ واریت پاکستان میں ایک دفعہ پھر سے سر اٹھانے لگی ہے۔ وفاق المدارس شیعہ اور شیعہ قوم کے انتہائی معتبر علماء علامہ ریاض حسین نجفی صاحب، ساجد علی نقوی صاحب اور شیخ محسن نجفی صاحب، ان تمام بزرگ علماء نے ایک بیانیہ باقاعدہ طور پر جاری کیا، جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی کہ ہم پاکستان میں ہمیشہ سے اتحاد کے قائل ہیں، امن کے قائل ہیں، لیکن اس بل کو ہم مسترد کرتے ہیں کیونکہ اس بل کی آڑ میں شیعہ قوم کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم کسی کے بھی مقدسات کی توہین کے حق میں نہیں ہیں، بلکہ جب بھی کبھی ایسا کوئی کام ہوا ہے تو ہم نے اس چیز کے خلاف آواز اٹھائی ہے، لیکن یہاں پر صحابہ کا صرف نام استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کے نام پر اپنے مفادات حاصل کرنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کے رد عمل میں کچھ شرپسند مولوی جلسے کر رہے ہیں جھنگ میں اور مختلف پنجاب کے علاقوں میں، جہاں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بل واپس ہوا تو یہاں پر لاشیں بچ جائیں گی۔ اب یہ بات کر کے وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ حکومت کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے۔ اور علامہ جواد نقوی صاحب کہ جن کے بارے میں اہل سنت علماء بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ بالکل صحیح شیعہ عقیدہ ہے، لیکن اب جواد نقوی صاحب نے بھی جب سے اس بل کی مخالفت کی ہے تو وہی مولوی ان کے بھی خلاف ہو گئے ہیں اور انہیں بھی فسادی اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی گستاخ صحابہ ہے۔ اور ایک مولوی نے تو یہ کہا کہ ان کو گرفتار کر لینا چاہیے، جواد نقوی صاحب کو گرفتار کر لینا چاہیے۔ اس کا بھی یہ مختصر سا کلپ دیکھیں۔ میرا پیغام پہنچائیے سید جواد علی نقوی کو۔ تم تو کہتے تھے میں اہل سنت شیعیوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، تم سے یہ توقع، ہمارا مطالبہ ہے جواد علی نقوی پر ہی اس بل کا آغاز کیا جائے۔ کیا خیال؟ اس بل کی پہلی سزا دی اس کو جائے۔ جی تو مومنین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی۔ اب یہاں پر حکومت سے یہ سوال ہے ہمارا کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان معاشی بحران کا شکار ہے، سیاسی طور پر عدم استحکام ہے ملک میں، اور آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کی معیشت کس سائڈ پہ جا رہی ہے، تو ان سارے مسائل کو دیکھنے کی بجائے آپ نے قومی اسمبلی میں ایک ایسا متنازع بل پاس کر دیا کہ جس کی وجہ سے ایک اور مسئلہ آپ کے گلے میں پڑ گیا، اور وہ فرقہ واریت کا مسئلہ ہے۔ اب اس بل کی وجہ سے ہی سننے میں آ رہا ہے کہ ڈی جی خان میں بھی 2 مومنین کو شہید کر دیا گیا، انہوں نے بھی شاید اس بل کی مذمت کی تھی۔ تو یہاں پر حکومت کو چاہیے کہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے، اور اگر کوئی بل منظور کرنا بھی ہے تو ایسا بل ہو کہ جس پر تمام علماء متفق ہوں۔ اور اس کی مخالفت صرف شیعہ علماء نے نہیں کی، بلکہ اہل سنت کے علماء نے بھی اپنے خدشات کا اظہار اس بل کے حوالے سے کیا ہے کہ آپ کو کیا اتنی جلدی تھی کہ اچانک سے آپ نے یہ بل منظور کر لیا اور باقی علماء کی رائے بھی نہیں لی۔ تو اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ ضرور مسئلے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے کو بدلے، اور جو علماء، تمام مکاتب کے علماء کے جو تحفظات ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اس بل کو منظور کرے، تاکہ فرقہ واریت جو کہ دوبارہ سے سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے وہ رک سکے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔